گزار ہوں جناب ذیشان وسیم صاحب سے کہ کل کی نشست کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بہترین الفاظ کے استعمال کی کوشش کے ساتھ بہترین الفاظ کے استعمال کی کوشش کے ساتھ کریں، تاکہ جو ہماری تربیت ہے، روزمرہ ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور اس سے بہتر کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر الفاظ، اس سے بہتر عمل، اس سے بہتر پختگی، اس سے بہتر راسخ العلمی ہمارے اس میں آئے۔ شکر گزار ہوں ذیشان وسیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کلما ذکرہ الذاکرون، صلی علی محمد وآل محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ رات آپ نے امامت کے منصب پر جو ہے بیان فرمایا، اور آپ نے دو زاویے کل بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر تا قیامت تک اس کو پھر اپنے ساتھ رکھتا ہے، کیا بات، اور اس کے نام کو ایسا حیات بخشتا ہے کہ ہر صلات میں پھر اس کا ذکر واجب ہو جاتا ہے، کیا بات، کہ ہر نماز میں، ہر صلات میں اللہ کریم اپنے محبوب کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی پھر شامل کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بائی برتھ نبی تھے، نبوت کے منصب پر فائز تھے، مگر جب آپ نے کل آیت پڑھنے کی شرف حاصل کیا، جب تمام ہی آزمائشوں میں وہ کامیاب قرار پائے تو اللہ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ مطلب نبوت سے بڑی امامت ہے۔ امامت کے معاملات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی یہی آیت بہت ضروری ہے کہ جب اللہ کسی کو امامت بخشتا ہے تو پہلے اس سے بہت سی آزمائشیں لیتا ہے، جیسے کہ آپ نے کل فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو جھلمل سا صرف خواب سا آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور بیٹا بھی ایسا کہا کہ اے بابا جان، جو آپ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہے اسے کر گزریے۔ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حاضر سلام اللہ علیہ کا بھی ہے کہ جب آپ وادی عزیز زریر میں جہاں گھاس بھی نہیں اگتی، وہاں پہ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ وہاں چھوڑنے کا، تو وہ زوجہ بھی اسی نے کہا کہ اگر یہ آپ کے رب کا حکم ہے تو ہم اس میں راضی ہیں۔ اگر ہر دور کے اندر ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اس پڑھائی کو سمجھتے ہوئے اس راہ پر چلیں اور کسی ایسے کو اپنا امام بنائے کہ بروز محشر وہ بھی ہمارے لیے ایسی شفاعت کا ذریعہ ایسے زمان پائے کہ اگر ہم اس سے اپنی نسبت کو قربت سے جوڑیں گے تو وہ ہمارے کو ہر جگہ پر سرخرو کرتا چلا جائے گا، اور وہ ہمیں بتائے گا کہ دنیا میں کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، گزارنی ہے۔ آپ نے کل یہ بھی فرمایا تھا کہ بروز محشر لوگوں کو ان کے امام کے نام سے پکارا جائے گا، جن سے جو قربت اختیار کرے گا، اپنی نسبت کو جوڑے گا، بروز محشر اس کو اسی کے نام سے بنایا جائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس دور کے اندر ہم مولانا رومز کی اس نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جب بروز محشر ہمیں بلایا جائے گا تو مولانا روم کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا جائے گا، اور ہم اس معاملات میں بہتر سے بہتر اپنے آپ کو وقف کرنے جیسے ہو جائیں گے۔ تو بات یہ کہ جب وادی عزیز زریر میں چھوڑا گیا اور وہاں نہ گھاس بھی نہیں اگتی تھی، تو پھر اللہ نے تا قیامت تک کے لیے اپنے محبوب کے، اپنے دوست کے خاندان سے وہ چیز ظاہر کی جو پوری دنیا کو حیران کر دینے کے کافی ہے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بہت بلندی سے ہم نیچے کی طرف آتے ہیں، جہاں کعبۃ اللہ جو ہے وہ متمکن ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور اسی کعبۃ اللہ کے قریب ایک بہت چھوٹے معصوم بچے کے قدموں کی رگڑ سے اللہ نے وہ پانی جاری کیا جو پوری دنیا کو حیران کر رہا۔ اس وقت سے لے کے اب سے لے کے قیامت تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی
اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی، اپنے دوست کی، اس پورے سسٹم کو، پوری آزمائشوں کو، پوری محنت کو جب اللہ نے اس کا انعام دیا آپ کو، تو ظاہر داروں کی نظر سے ویسے تو بے شمار انعامات ہیں کہ ہر صلات میں آپ یاد کرتے ہیں، مگر ظاہری اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ جو آپ کے شہزادے کے قدموں کے نبی کے صاحبزادے اور نبی اللہ ہیں، وہ بھی جبی اللہ ہیں، حضرت اسماعیل جبی اللہ ہیں، تو ان کی ایڑی دیکھیں، زمین کا ہماری حصے کا سب سے آخری حصہ ایڑی ہے اور سب سے بلند ہمارا سر ہے۔ سر کو کہا کہ ابراہیم کے قدموں میں جھکاؤ، اور پیر کو کہا کہ ایسا پانی جاری کرو کہ قیامت تک کے لیے مخلوق فیضیاب ہوتی رہے۔ یہ اس دور کا بہت بڑا ریفرنس ہے، اس دور کا، جبکہ جہاں 5 دریا ہیں اور 4 دریا ہیں اور 3 دریا، وہاں خشکسالی ہو رہی ہے اور پانی کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ وہاں جا رہے ہیں اور سب وضو کر رہے ہیں، سب نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ تو اس فیض کو سمجھے نا کہ اللہ کس انداز میں فیض کو جاری کرتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے تو اللہ قادر مطلق ہونے کا احساس دلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے، اور وہ ظاہر کرتا ہے جو ویسے انسانی عقل کی جہاں انتہا ہے، وہاں سے رب کی تصرف کی ابتدا ہے۔ ہمارے اذہان کی انتہا جہاں تک ہے، وہاں سے رب کی، جو کہ ہم حادث ہیں، ہم تخلیق کیے گئے ہیں، اور خالق مطلق وہ ہے، تو خالق کے مطلق یہ دکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے وجود کا سب سے آخری حصہ تمہاری ایڑی ہے، اور تمہاری ایڑی کو بھی ہم فضیلت یہ دیں گے، تو اس سے جو پانی ظاہر ہوگا وہ سب کے لیے شفا یابی کا مدد قرار پائے گا۔ جزاکم اللہ۔ ویسے تو بہت ساری باتیں ہوگی سب نے کہا، اور آپ نے بھی بہت اچھے ایکسپلین کرتے، تھوڑی سی سمپل سی ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی کل کے حوالے سے، تو وہ میں بس ذکر کروں گا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی ہو گئی، یا آپ کے جو بیانات ہیں، یہ جو میں نے غور کیا کہ قدرت کے جو اصول ہیں، راز ہیں، ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کل کے جو آپ نے آیت پڑھی اور اس میں بیان ہوا، تو میں نے اس کو 2 تناظر میں دیکھا ہے، ایک رول کے اس میں اور ایک واقعات کے تناظر میں۔ تو قدرت کا جیسے ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو کہا سجدہ کرو اس کو، تو ابلیس نے ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ آدم میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے، تو میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے۔ تو جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، کیونکہ مطلب یہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مخالف نہیں تھا ابلیس، آدم علیہ السلام کے مخالف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو 6 لاکھ سال کی عبادت کو قبول نہیں کیا، اس کو نکال دیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک رول کو توڑا اور وہ اعلیٰ کے مقابل آیا تو نکال دیا گیا۔ تو اسی طرح جب ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، اگر وہ صرف اتنا کہے کہ لا الہ الا اللہ اور یہ ماننے سے انکار کر دے محمد رسول اللہ، تو وہ اس کا اسلام قبول نہیں ہوتا۔ جبکہ بات مکمل ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا، تو وہ قبول نہیں ہے اس کا۔ اسی طرح جو ہے کل جو آپ نے کہا کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گروہ بنائے مختلف الگ الگ، اور ہر گروہ جو ہے مطلب وہ فکری طور پہ یا جسمانی طور پہ ان کو گروہ کی شکل دی ہے۔ تو جو لوگ ساتھ میں ہیں، فکری طور پر ساتھ ہیں، ایکچولی وہ کیونکہ جو بھی بنتا ہے کہنا چاہیے گروہ بنتا ہے وہ فکری طور پر بنتا ہے، انسانوں کے درمیان جو بنتا ہے۔ کل کا جو آیت کے حوالے سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک رول بتا دیا کہ جو جس کے ساتھ ہوگا اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ معاملہ آخرت کے لیے بھی ہے کہ وہاں روزے محشر جو اس کو اٹھایا جائے گا امام کے ساتھ، اور یہ معاملہ دنیا کے ساتھ بھی اسی طرح اپلائی ہے کہ دنیا میں بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان کا معاملہ انہی کے گروہ کے ساتھ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اب گروہ میں اگر ایک بندہ بہت اچھا ہے دوسرا کم ہے، لیکن جو اوور آل گروہ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہی ہو رہا ہوتا ہے ان سب کے ساتھ۔ جیسے اگر میں ایک مثال دوں، اصحاب کہف کی مثال تو آپ نے خود دی، ایک کتا ساتھ تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی فضیلت حاصل ہو گئی، گروہ کے ساتھ جو ہے ہوتا ہے۔ اونٹی تھی تو فضیلت حاصل ہو گئی، میڈا ہے تو فضیلت حاصل ہو گئی، آگے چوپائے ہیں بالکل ہے۔ اس کے بارے میں کانسیپٹ تو یہ ہے کہ کتا نجیس ہے، چلیں اونٹی تو حلال ہے اور میڈا بھی حلال ہے، کتا نجیس بھی اگر ہے مگر دوستوں کو پہچانتا ہے تو معاملہ اس کا اچھا ہو جائے گا، معاملہ اچھا ہو گیا۔
کیونکہ وہ اس کے فکری طور پر ان کے ساتھ ہو گیا، ان کا حصہ بن گیا وہ۔ اسی طرح دنیا کی مثال ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کو ایک کشتی بنا اور اس میں لے کے سوار ہو جاؤ۔ سیلاب آنا شروع ہوا، پانی ابلنا شروع ہوا، تو جو لوگ ان کے ساتھ تھے کشتی میں سوار ہو گئے، وہ بچ گئے۔ اب کچھ ایسے لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کو ماننے والے نہیں تھے، منفی فکر کے لوگ تھے جو اس سے مخالف تھے، لیکن جب انہوں نے سیلاب آتا دیکھا تو وہ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہو گئے، جسمانی طور پر بھی اس گروہ میں شامل ہو گئے تو بچ گئے، وہ اس طوفان سے بچ گئے۔ تو یہ معاملہ جو آپ نے پڑھا، میں نے اس کو ایک رول کے تناظر میں بھی دیکھا کہ وہاں بھی اسی طرح اپلائی ہو رہا ہے، اور دنیا میں بھی ہر معاملے میں یہ اسی طرح ایک قدرت کا بنایا پہلے مرحلے کا، یعنی کہ کم کچھ نہ بھی ملے تو پہلے مرحلے کا تحفظ تو مل گیا۔ پہلے مرحلے کی بات ہو رہی ہے، کے کچھ فوائد تو مل گئے، پہلے مرحلے مل گیا۔ اب اگر اس کے بعد بھی اتنے بڑے طوفان کو دیکھنے کے بعد بھی اگر پھر راہ راست پہ نہیں آ رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ دوہرا عذاب ہے۔ پھر تو وہ ڈوبنے والوں میں ہو گئے۔ پہلے نہیں ڈوبے ظاہری پانی میں، وہ گناہوں کے دلدل میں دھنس گئے، اللہ کی مخالفت کی دلدل میں دھنس گئے۔ بظاہر اس سیلاب سے تو بچ گئے، مصلحتاً بچ گئے، اپنے غرض کی بنیاد پہ بچ گئے، مگر بعد میں اسی ٹریک پر رہے کہ نوح کی مخالفت میں رہے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں راندہ درگاہ کیا۔ یہ بات اسی طرح جو ہم مسلمان ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ویسے دیکھا جائے ہم ویسے ہی لوگ ہیں جیسے پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں، جسمانی طور پہ ہم ویسے ہی ہیں، وہی ہماری ساری صلاحیتیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو فضیلت حاصل ہو گئی۔ اس کی ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، کہ ہم کوئی خاص نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی ایڈیشنل صلاحیتیں نہیں ہیں، لیکن صرف ہمیں ایک کو نسبت حاصل ہو گئی۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم اس گروہ میں شامل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب ہٹ گیا، ٹھیک ہے، یہ ساری فضیلت حاصل ہوئی۔ یہ بھی اگر وہیں سے میں لنکس کو لنک کر رہا تھا کہ اسی آیت سے جو آپ نے پڑھی تھی کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ معاملہ تھا دنیا تک، جس طرح لوگ الگ الگ شامل ہوتے گئے۔ ایون ویسے بھی دیکھ لیں، اور اگر اس سے ایک لیول اور نیچے آ جائیں، ہم کوئی بزنس کر رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ گھر کا ایک بندہ بزنس شروع کرتا ہے، لیکن گھر کے سارے لوگوں کو فیض ملتا ہے۔ گھر کے سارے لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن ایک بندے نے کوشش کی، اس کے اندر وہ صلاحیت تھی، اس نے خوب کمایا تو سب کو فیض حاصل ہوا اس کا۔ وہی سارٹ آف ایک گروہ کی شکل میں آ گیا، وہی رول وہاں بھی اپلائی ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ یہ معاملہ تو خیر اس طرح ہے، پورا دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ وہاں پر پھر یہ بات آتی ہے کہ گروہ جو بنتے ہیں اصل میں فکری طور پہ بنتے ہیں، جو آخرت میں جا کے جو گروہ بن رہے ہوں گے، جو امام کے ساتھ اٹھائے جا رہے ہوں گے، وہ فکری طور پہ اٹھائے جا رہے ہوں گے۔ آپ نے اس ایگزامپل دی کہ جو جنت البقیع ہے، قیامت سے پہلے وہاں سے سارے دوسرے لوگوں کو نکال دیا جائے گا اور اولیاء اللہ کو جو ہے وہاں موو کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ سب فکری طور پہ ایک ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، اور تو ان کو وہاں موو کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آخرت میں بھی جو گروہ بنیں گے وہ فکری طور پہ بن رہے ہوں گے، سارے جو امام کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے، تو وہ جس کو فکری طور پہ حقیقت میں امام مانتے ہوں گے وہ ہوں گے۔ اب میں اگر دل زبان سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، لیکن میرا عمل اور میری حقیقت جو ہے وہ کسی اور طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ میں کہتا تو ہوں کہ میں فلسطین کے ساتھ ہوں، لیکن میں جو ہے رخ وہاں کا کر رہا ہوں، واشنگٹن کی طرف، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں در حقیقت اندر سے فکری طور پر ان کے ساتھ ہوں، میں اس طرف نہیں ہوں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ قرآن صاف الفاظ میں پیغام دو، وَلَا تَقُولُوا فَلَن تَفْعَلُوا، مت کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں۔
کلیئر نہیں کانسیپٹ کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم قول و فعل کے تضاد میں مبتلا لوگ ہیں، ہم نفاق میں مبتلا لوگ ہیں، اور ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم نفاق میں مبتلا ہیں، اس کو ہم دنیاوی مصلحتوں کے نقاب میں لپیٹ کر ہم پیش کر رہے ہیں، جبکہ قول و فعل کا تضاد بہت واضح ہے۔ یہ کتنی بات ہے کہ وہاں سے جنت البقیع سے نکال دیے جائیں گے اور وہاں دوسرے فکری طور پہ نہیں تھے نا، وہ تو ایکسیڈنٹلی تھے، نظریہ ضرورت کے تحت بن گئے تھے، ویسے وہ اس طرح نہیں تھے۔ جب نہیں تھے تو پھر وہ تو عادل ذات عدل کرے گی نا۔ ایک کیسے کہ ایک بندہ یہاں بیٹھ کر بنارس میں بیٹھ کر ہندوستان میں بیٹھ کر مٹا جا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ وہیں رہ جائے گا؟ ایسا ہاؤ کٹ بی پاسبل؟ اس عادل ذات سے کیا ہم یہ توقع کریں کہ جی اس نے تو ہمیشہ بس میرے علاوہ تو کہیں دیکھا کہیں؟ اور مدینے میں کچھ ایسے جذب کر لوں میں تمہارے حسن کامل کو، یہی ہے وہ جو منزل جو آپ جو امام کی بات کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ او کدی اشراف نہ تھیندے جیڑے اصل کمینے ہو، پتل مول سونا نہ بنڈا جڑیے لکھ نگینے ہو، تے باجوں عشق نجات نہ باہو، مردے رہن مدینے ہو۔ تو مدینے میں مر جانا اس بات کی، جنت البقیع میں دفن ہو جانا گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کہا نکال باہر کرے گا، پہلے پیمانہ کیا بتایا؟ کچھ ایسے جذب کر لوں میں تمہارے حسن کامل کو، تم ہی کو سب پکار اٹھے گزر جاؤں جدھر ہو کر۔ تمہاری وہ بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کے لوگ تمہیں یاد کرنے لگے۔ اب بات اللہ کے بندوں کی یہ مثال بھی ہے، تمہیں دیکھ کے وہ یاد ہے، وہ یاد ہے۔ جی بات مکمل کریں۔ تو میں فکری طور پہ بتا رہا تھا کہ جو جس کے ساتھ ہے وہیں اس کا معاملہ ہوگا۔ جیسے ہمارا قول و فعل، ابھی آپ جیسے بیان کریں کہ ہمارے قول و فعل میں بہت زیادہ تضاد ہے۔ آصف میاں، پہلے یو ہیو ٹو ڈائگنوز دا ڈیزیز، پہلے مرض کا معلوم ہو جائے۔ ہمیں مرض کا ہی نہیں معلوم ہے کہ ہم کہاں چل رہے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ تشخیص ہے کہ ہم فلاں مرض میں، ہم دروغ گوئی میں مبتلا ہیں، ہم قول و فعل کے تضاد میں مبتلا ہیں، ہم ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے ہر جو ہے وہ لیپا پوتی کرنے والوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے فرسٹ آف آل، ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ اللہ سے کیا مانگیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم ہی عطا فرما۔ سب دعائیں ہیں، اللہم ارینا الحقائق الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں۔ جب یہ دعائیں ہم سیکھیں گے پہلے مرحلے میں، ہم اس کو سسٹم میں ڈاؤن لوڈ کریں گے، ویسے ہمیں سارا پتہ ہے پیزا کہاں سے ملتا ہے، اور جوتے کہاں سے ملتے ہیں، اور کپڑے کہاں سے اچھے آتے ہیں، اور دوائی کون سپلائی کرتا ہے، سارے پتہ ہے ہمیں، ہمارے سیل میں سب کی ریکارڈنگ ہے۔ مگر کیا یہ ریکارڈنگ ہے کہ ہم اللہ کی پہچان کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ سسٹم ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا اپنے اندر، اس بڑے والے موبائل میں کیا نہیں کیا؟ ہاں، چھوٹے موبائل میں ہمارے ساری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہے، اور بڑی موبائل میں ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے ہیں، انٹرسٹ نہیں ہے، یا اگر ہم کہیں کہ لا علمی ہے تو پکڑ ہو جائے گی بہت سخت، بھائی بہت سخت پکڑ اس لیے ہو جائے گی۔ ذہن میں رکھیں کہ سورہ زمر کافی اکثر میں کہتا ہوں کہ اللہ یہ پوچھے گا جب تمام لوگوں کا حساب کتاب کر کے جو لوگ جہنم کی طرف ہاکے جائیں گے، سورہ زمر کا مضمون ہے الم یاتکم رسل منکم، ہاں تو کہیں صاحب ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا، اچھا یاد کرو 2026 کی فلاں تاریخ کی فلاں صبح تمہیں سب کچھ بتایا گیا تھا، تو ریکارڈ اسی کو سامنے آ جائے گا، اور پیپر جو ہے ہاتھ میں دیا، دائیں میں دیا گیا تو بخشش والا، اور بائیں میں دیا گیا تو پکڑ والا۔ تو بتانے والے نے بتایا، ہم نے اس کو اس اینگل سے سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی جس پہ ہم اس سے نکل سکتے۔ تجسس رکھا اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلے، خود کسی نے نہیں سکھایا، خود بخود تجسس کے ذریعے پہنچے۔ اگر ہمارے اندر دروغ ہوئی ہے، دورہ معیار ہے، تعلیمات پڑھتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ناپ تول پورا کرو، سود نہیں لو، یہ ساری برائیاں منع کیا جاتا ہے، لیکن ہم کر یہ سب رہے ہیں، تو اب آخرت میں جو کہا گیا ہے کہ ہر ایک قوم اپنی امام کے ساتھ اٹھائی جائے گی، تو پھر کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے یہ سب کرنے کے بعد کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، یا پھر ہم ابلیس کے پیروکار کی حیثیت سے ابلیس کی امامت میں اٹھائے جائیں گے؟ پھر
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑا سوال ہے، لمحہ کریے. کیونکہ امام فکری طور پہ جس کے ساتھ ہوں گے وہ امام بنے گا، خالی زبان سے کہنے سے جو ہے وہ نہیں ہوگا. امامت کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام قرار دیا، اور اس سے پہلے جو ہے اتنی آزمائشیں ان کے اوپر گزری، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امام قرار دیا. تو جب وہ امام ہیں اور اس کے باوجود اتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، تو جو لوگ حقیقی فکر کی طرف جائیں گے ان کے اوپر بھی یقینی طور پر اس حد تک نہیں، لیکن کسی حد تک جتنی اس بندے کی استطاعت ہے اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ وزن ڈالتا ہی نہیں ہے. فیصلہ سنا دیا اس نے. ہاں تو یہ تو ذہن میں رکھیں کہ نہ ہم اس طرح کی ابتلا اور آزمائش کے متحمل ہو سکتے ہیں، نہ اس کے بعد ہم سرخرو ہو سکتے ہیں. تو ان کی شخصیات میں جو اللہ نے دکھایا منظر نامہ، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن یو کین سے جائے کہ عملی طور پر وہ مشاہدے وہاں ہوئے. ہمیں تو سب کچھ فری میں ملا، پھر بھی ہم چلنے سے قاصر ہیں. جی آسان راستہ بھی ہمیں آسان، اتنا آسان بنا کر پیش کیا گیا، پھر بھی ہم اس پہ چلنے سے کہتا صفا مروا کرو تو پتہ چل جاتا. اس دور کا جی آج تو رکھے گا. اے سی والے فرش پہ چل رہے ہو ٹھنڈے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر شخص کے اوپر جو بھی اس فکر سے جڑے گا کسی حد تک آزمائشیں ضرور آئیں گی اس کے اوپر. یہ آزمائشیں اس لیے ہیں تاکہ کھڑے کو کھوٹے سے الگ کیا جائے، سونے میں سے کھوٹ نکال کر الگ کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پختگی بھی حاصل ہو. ایسا نہ ہو کہ ذرا سا کچھ ہوا وہ اپنی چیز سے ہٹ جائیں. پختگی حاصل ہو جاتی ہے. ایک بندہ سارٹ آف کہنا چاہیے کہ ٹریننگ پروسیس ہے. لوگ جب سیکھ جاتے ہیں تو پھر پختگی کے ساتھ اس راستے کے اوپر چلتے رہتے ہیں، ورنہ اگر پختگی نہ ہو تو پھر چھوٹا سا معاملہ، ذرا سی بات بھی جو ہے بہکانے کا سبب بن جاتی ہے. ابلیس نے آدم علیہ السلام سے جنت میں کچھ جھوٹی سچی باتیں کی، وہ جو ہے اللہ کی مصلحت کی یا جو بھی تھی ان باتوں میں آ کر وہ جنت سے مطلب وہ فیل سردرد ہو گیا اور وہ جنت سے نکل گیا. لیکن جب ایک بندہ جب پختگی کے ساتھ جب وہ ان مراحل سے گزر جاتا ہے، اپنی ٹریننگ پوری کر لیتا ہے، ان مشکلات سے کو برداشت کر کے سفر کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کو جو پختگی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کو آسانی سے وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹتا، بہکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو استقامت حاصل ہوتی ہے، اور پھر در حقیقت جو ہے وہ جو ہے اللہ کے راستے کے اوپر گامزن ہوتا ہے. ماشاء اللہ. ما کان اللہ لیذہب انت فیہم. بات کو کلوز کرتے ہیں یہاں پہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ جب ان کے درمیان میں ہیں تو میں ان پہ عذاب کیسے لا سکتا ہوں. جبکہ اس میں امت میں گناہ گار بھی موجود ہے. ابھی بہت پیاری بات آصف بھائی نے کی ہے کہ وہ جڑ جانے والا جو صحیح سے نہیں بھی منہ کو مانتا تھا فائدہ لے گیا. تو اس امت کا بھی گناہ گار میرے جیسا بھی منہ کالا بھی جو ہے اس سے عذاب اٹھا دیا اللہ نے. اس کا تو بہت اہم طرح سمجھ لیں کہ جب خدا ناراض ہوگا نا تو محمد عربی کی محبت اس کی عطا نہیں کرے گا. جب خدا کی ناراضگی اس بات کی دلیل بن جائے ہے، دلیل ہے کہ خدا ناراض ہے. اب ظاہری اسباب میں ظاہر لباس بشریت کا دور گزار کر لباس روحانیت اور نورانیت کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے اور ہم لباس بشریت میں. مگر آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہر عالم کے لیے رحمت بہرحال آپ ہیں. ہمیں اس دور کا البیہ ایک اور بھی ہے کہ ہم کھینچ تان کے لباس بشریت کا دور دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جہاں پہنچیں گے آپ وہاں پہلے سے موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو عذاب اللہ نہیں دے گا. اب کی شکل میں ہے اللہ غنی، یادوں کی شکل میں بھی ہے تو عذاب نہیں آئے گا. اگر صرف یادوں میں بھی رچے بسے ہوئے ہیں آپ ان میں ہیں، ان کے گھروں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کے اپنے بچوں کو آپ کے انداز میں ٹرین کر رہے ہیں، آپ کے سنن سنا رہے ہیں، آپ کے تمام معجزات ان کو سنا رہے ہیں، ہر وقت آپ کا ذکر کر رہے ہیں. جن مجلسوں میں اللہ کے حبیب کا ذکر ہے وہاں تحفظ ہے، اور جن سے خدا ناراض ہے ان سے وہ توفیق خدا سلب کر لے گا، چھین لے گا. اکثر ہم مثال دیتے ہیں کہ سورہ لہب کے آنے کے بعد ابو لہب طویل عرصے زندہ رہا، مگر کیونکہ خدا نے توفیق چھین لی تھی. خدا نے توفیق کیا کی؟
اگر وہ جھوٹے موٹے کو مسلمان ہو جاتا ابو لہب، اور پھر کہنے والے کہتے کہ صاحب تمہارا قرآن تو 2 نمبر ہے، تو دیکھو مسلمان ہو گیا وہ تو، تمہارے قرآن میں تبت یدا ابی لہب آیا ہوا ہے۔ تو خدا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ جب خدا کسی کی توفیق کو چھین لیتا ہے، افراد کی، قوموں کی، گروہ کی توفیقات چھیننا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب اتنوں کو وہ رزق پہنچا سکتا ہے، اتنوں کو رزق پہنچا سکتا ہے اپنی مخلوق کو، تو ساری ڈاکومنٹیشن تو اس کے پاس ہے، تو جس کو چاہے سلب کر لے، جس کو چاہے کشادہ کر لے۔ جہدی بہی کثیرا و ذلی بہی کثیرا، اسی سے ہدایت اور اسی سے جب چاہے گا وہ گمراہ کیوں کرے گا؟ کیا وہ عادل نہیں؟ عادل ہے، وہ دیکھے گا کہ ان کے اندر یہاں تک وہ نظام رائج ہو گیا ہے جو میرے حصولوں کے خلاف ہے، وہاں وہ سلب کر لے گا۔ دلوں میں بیماریاں ہیں، چڑپن ہے، دلوں میں بیماریاں ہیں، تو اس طرح کسی کو پتہ ہے؟ ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں، وہ تو قلوب کو پڑھتا ہے، قلوب کو جانتا ہے۔ اور جہاں جہاں یہ فکر سے دوری ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ بھی ہم تمہیں دے دیں گے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، جہاں تمہارے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے۔ زبردست کلیہ ہے یہ، اگر کوئی سمجھ جائے نا کہ محمد سے وفا کر لو کام پورا ہو جائے گا تمہارا، محمد سے محبت کر لو عذاب نہیں آئے گا۔ رحمت کے بعد عذاب کا تصور ہے؟ تو کیا خدا جن سے ناراض ہوتا ہے، جو اس کے راستے کو کھوٹا کرتے ہیں، اس کے محبوبین کی حق تلفی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، خدا وہاں توفیق چھین لیتا ہے۔ اس وقت دیکھیں، اگر دنیا کے نقشے کو اوپر سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کن کن علاقے کے لوگوں کو اللہ نے توفیق سلب کر کے دور کر دیا، اور کن کن خطوں میں ہاؤس پہ۔ ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں کے بہت بڑے بڑے مدرسوں کی ڈائریکٹ لنک جو ہے اللہ کے باغیوں سے ہے۔ وہ ناشتہ کرتے ہیں بہت سارے، اس کے علاوہ اور بھی بہت باقاعدہ وہ وزٹ کرتے ہیں یہاں، اور وہ پورا ایک سلیبس دے کر جاتے ہیں، تم نے اس نہج پہ کام کرنا ہے۔ تو کہاں ہیں لوگ، کہاں ہیں لوگ؟ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ لوگوں کی بات کرنے کی محفل نہیں ہے، یہ تو اپنی اصلاح کی محفل ہے۔ یہ ہمارے اندر جو پہلا دھن رے دھونی اپنی دھن، پرائی دھن کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ امامت سے یہ کہ ہر قوم اپنے امام کے نام سے بلائی جائے، ٹھیک ہے، یہ بڑا $1 ملین کوشچن ہے کہ پھر امام کون ہے؟ ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، رسول کی معرفت حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی اپنے امام کو پہچاننے کی کوشش آج کل نہیں ہے، تو جبکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہاں ایک بات کو کلیئر کروں، کچھ ہوئی ہے یہاں کہ کیا مرشد اور شیخ امام ہوتے ہیں یا امام اس سے آگے کی بات؟ مکمل کریں۔ تو امام سے آگے، امام وہ شعر بھی آپ نے سنایا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے یہ 2 رکعت کے امام؟ لیکن اس 2 رکعت کے امام کی ویلیو اگر سمجھ میں آ جائے تو بڑے امام کی ویلیو تو پھر 2 رکعت کے امام کی ویلیو یہ ہے کہ اس کو آپ نے اپنی زندگی کا امام نہیں بنایا، صرف 2 رکعت۔ لیکن اگر 2 رکعت کی نماز ہو، ابھی 2 رکعت کا امام اسے قرار دیا ہے، وہ تیسری رکعت کو کھڑا ہو جائے، 1 لاکھ کا مجمع ہو، سب کو پتہ ہے غلطی ہو گئی، غلط جا رہا ہے، لیکن کیا وہ بیٹھا رہے گا یا کھڑا ہو جائے گا؟ امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، چاہے وہ سہو کرے بعد میں جو بھی بات ہو، لیکن وہ اس کے پیچھے جائے گا۔ یہ 2 رکعت کے امام کی بات ہے۔ تو زندگی کا جو امام ہے اس کی پھر کیسی پیروی کرنی ہوگی، اسی لیے اس سے پکارا جائے گا۔ اس کی پہچان میرے خیال میں تو آیت میں بیان ہو گئی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ امام بنائیں گے تو کہا میری اولاد کو بھی، تو بولا بنائیں گے لیکن سوا ظالموں کو چھوڑ کے۔ تو کیا ہمیں امام اس آل میں نہیں تلاش کرنا؟ ابھی آپ نے شعر عرض کی ہے، غریب و سادہ و رنگین داستان ہے، نہایت اس کی حسین و ابتدا ہے اسماعیل۔
تو اگر آپ سمجھیں تو امامت کی لڑی یہیں سے. اقبال اس کے متعلق فرماتے ہیں، کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اب نشانیاں ہے وہی تیرے وقت کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ دنیا طلبی نہیں بتائے تم کو، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. فکر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. الفخر و فقری کوئی بتا رہا ہے نہیں، تو وہ فکر کی وہ ایسا امام چاہیے جو دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. فکر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست مجاہد بنائے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو تجھ کو سلاطین کا پرستار کرے. آج ہم نے سلاطین اور بادشاہوں کو اپنا امام جانا ہوا ہے، تو یہ نہیں ہوگا. سلاطین کی پرستاری لا ینال عہد الظالمین، جو اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے نہیں ہے. خلیل حق سے بھی جب یہ کہہ دیا گیا جی تو کتنی رعایت ملنے کا امکان تھا. ارے صاحب اتنی ابتلائیں، اتنی آزمائشیں، بیوی کو چھوڑ رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، آگ میں کود رہے ہیں، یہ سب کرنے کے باوجود بھی رعایت نہیں ہے ظالموں کے حوالے سے. جو ظالم ہیں ان سے بھی اللہ نے ابراہیم کے لیے بھی رعایت نہیں چھوڑی ہے. لا ینال عہد الظالمین. تو پیمانہ کیا بن گیا؟ وہ بن گیا جو ہر صلات میں آپ ابراہیم آل ابراہیم کو یاد کر رہے ہیں، ہر صلات میں آپ محمد آل محمد کو یاد کر رہے ہیں. پہلے پختگی تو پیدا کریں. ہم دیکھیں کسی اختلافی موضوع میں نہیں جا رہے. جو پیغام اللہ نے دیا ہے، جو نبی نے کر کے دکھایا ہے، جو کو نبی نے فضیلت اور دی ہے، دین کو ایسے چھوڑا نہیں گیا صاحب. نہیں چھوڑا. تو امامت کی بھی پہچان ضرور کرائی. ابھی بتایا کہ وہ اولاد کا کہہ دیا، ہاں اور پھر وہ واقعہ بتا دیا کہ عظیم قربانیوں سے تبدیل ہوگا، تو وہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. یہ بیل تو وہ تبدیلی نہیں ہے نا. نہیں. ہاں تو کیا معاذ اللہ بات بہت سخت ہو جائے گی کہ کیا دوبارہ سے لوگ بنی اسرائیل کی طرح بچڑے کے پجاری بن گئے؟ جی وہ ہاں یہ اس کی نہیں ہو رہی. بہت سخت بات ہو جائے گی پھر. یہ تو تم پہ آسانی کر دی اللہ نے کہ بیل دے دینا، ورنہ تو کون دیتا اولاد اپنی؟ کون دیتا؟ آج سب کا پتہ چٹا کٹا ہی کھل جاتا ہے. ایمانوں کا اللہ معاف کرے، تو کون دیتا اپنی اولاد؟ کون دیتا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام یہ ان کا صدقہ ہے، یہ ان کا صدقہ ہے. کیونکہ دیکھیں مینڈا ذب عظیم نہیں قرار پا سکتا. نہیں پا سکتا میری نظر میں. ٹھیک ہے، ہم مینڈے اور بکرے اور بھیڑیں اور اونٹ کاٹ کے اور بیل کاٹ کے خوش ہو رہے ہیں، وہ ذب عظیم نہیں ہے. ذب عظیم تو اسماعیل کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا. ایک ادنا جانور، چوپایا جانور، ٹھیک ہے. جب خدا جب نسبت دیتا ہے تو خدا ناقۃ اللہ اونٹنی کو نسبت جب دیتا ہے تو وہ متبرک ہو جاتی ہے. اس کو نقصان پہنچانے والے کو پوری قوم کو خدا غارت کر دیتا ہے. نسبت سالے کے برابر نہیں. ناقۃ اللہ ہے مگر سالے کے برابر نہیں ہے. ہاں جب ایک جانور کو نقصان پہنچانے کے نتیجے میں پوری قوم کو اللہ برباد کرے گا تو اہل اللہ کا دل دکھانے والوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا؟ بات مکمل کریں. اہل اللہ میں فضیلت ترین، اہل اللہ میں بھی فضیلت کے اعتبار سے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. تو ان کا لیول پھر کیسا درجہ بندی کے اعتبار سے کتنا ہائی لیول ہے. جی تو یہ آج کل کے سینیریو کے حساب سے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور واقعی اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے. تاکہ دیکھیں یہود اپنے جھوٹے کہتے ہیں اس پر جو ہے وہ دجال کے آنے پر اس کے کسی بچے سے پوچھیں تو ناخن سے لے کے اور سر تک کی ساری نشانیاں اور ہر چیز اسے معلوم ہے کہ میرا مسیحا آنے والا ہے، یہاں آئے گا، ایسے آئے گا، یہ وقت ہوگا، اس طرح کا ہوگا، جو بھی ہے سب ہے. ہمیں نہیں پتہ. کرسچن بھی جانتا ہے کرائسٹ آئے گا، اینٹی کرائسٹ آئے گا، سب آئے گا سوائے مسلمان کے. یعنی کہ میں نے ایک جگہ وہ رپورٹ دیکھی کہ تمام جو بھی قسم کے مذاہب ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح ایک آنے والے مسیحا کا تذکرہ موجود ہے جو زمین کو یاتی من بعدی اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو آئیں گے ہر آنے والے کی بشارت پہلے سے ہے.
इंजील मुक़द्दस में नबी सल्लल्लाहु का ज़िक्र बेशुमार, आपके आदात व ख़साइल, आपकी शक्ल शबात, आपका रोज़ा और आपकी सलात सब कुछ इंजील में मौजूद है। तो इंजील में जब ज़िक्र मौजूद है और याती मिन बादी इस्महु अहमद, मेरे बाद जो आएंगे उनका अहमद है। अहमद इसलिए कि मोहम्मद ज़मीनों पर और अहमद आसमानों पर, इसलिए कि ईसा इब्न मरियम आसमानों पर आलम लतीफ़ की मंजिल में है, तो इसलिए ये नाम यहाँ और एक नाम वहाँ पर है। जी बात मुकम्मल कीजिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता था कि इमामत की पहचान ज़रूरी है और उस पर कंटिन्यू हमें करना होगा, ताकि जब हम भी तैयार हों कि हमारे इमाम आ रहे हैं वो कैसे होंगे, क्या मार्फत है, कौन होंगे। भाई ने सवाल अच्छा किया था, कहने लगे इनके कोई दोस्त हैं देवबंदी या कोई, तो उनको कहने लगे इमाम आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा तुम जानते हो कौन है, तो वो कहने लगे मैं पूछ के बताऊंगा। तो यहाँ पे इत्मीनान क़ल्ब के लिए बात कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इरादा कर लिया है कि अहले बैत अतहार से नजासत को दूर करे, तो नजासतों को अल्लाह ने दूर कर दिया है। मेहरत की क्या बात है भाई, काहे को परेशान हो रहे हो कि जो जिनसे तौफीक अल्लाह ने छीन ली है, इसका मतलब है नजासतों में मुलव्विस हैं, और जिनके साथ तौफीक शामिल हाल है वो है जो मुक़र्रबीन है, मुक़र्रबीन है। ये बहुत सादा सा उसूल अल्लाह। देखिए हम रुजू कहते हैं कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता हिद्दत किरदार। जब किरदार में पुख्तगी पैदा होगी, कुरान में गोतज़न होंगे, तो कुरान हर सवाल का जवाब देगा। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि अगर मेरी ऊँट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान से ले लेता हूँ। अल्लाह क्या डेप्थ होगी, क्या डेप्थ होगी, सोचें। और ये झूठ नहीं है, ये झूठ कैसे सकता है? अल्लाह हमें अजीब लगेगा, हम उस राह के राही नहीं है ना, है ना। वरना कुरान का मामला ये है, कुरान एक ऐसी दोशीज़ा है जो नामहरमों से पर्दा करती है। तुम पहले महरम तो बनो कुरान और साहिब कुरान के, पहले तुम कुरान और साहिब कुरान खानवादे के महरम तो बनो। अगर तुम नहीं बन सके तो तुमसे पर्दा है, तुम रट रहे हो, तुम्हें उसके डेप्थ क्या है, मैसेज क्या है, अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह कैसे इसमें कलाम कर रहा है, किसको दोस्त बना रहा है, हाबील को दोस्त बना रहा है, काबिल को जो बागी है वो अल्लाह के नबी के फरमान को नहीं मान रहा है। तो समझोगे जब तुम उसके हिसाब से समझोगे, पढ़ोगे, मेहनत करोगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए आसिफ कामरान साहब, आज शमाए महफिल आपके सामने आई थी। डॉक्टर साहब एक बात करनी थी बीच में, भाई ने एक सवाल किया था कि मुर्शिद और इमाम की बात, ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा दोबारा आपने सुनाई कि मुर्शिदीन वो हैं जो इमाम को पहचानते हैं। ये बात, ये इमाम तक ले जाने वाले उस्ताद, वो इमाम नहीं है, इमाम, हाँ इमाम की तबके के हैं, जी ले जाने वाले ड्यूटी पर हैं, अलग अलग ड्यूटी पर हैं, है ना। जो मुर्शिदीन वो हैं, बात आगे बढ़ रही है। शारदी पिटाई रहमतुल्लाह अलैह के जो सज्जादा खान लतीफ़ी साहब, शायद पहले मैंने कहा होगा, जब गुज़िश्ता बयान बहुत ज़्यादा सुना तो नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ कि जैसा आपका बयान जो है वो इमामत पे था। अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमा दिया कि हज़रत इब्राहीम से ये फरमा दिया कि हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाएंगे, और उसके साथ लेकिन ये भी हमें ये क्लियर कर दिया कि हमारा वादा जो है, मेरा वादा जो है वो ज़ालिमों के लिए नहीं है, और ज़ालिम हर दौर में रहे। तो अगर आज के दौर में हम देखें कि हम अपना इमाम किसको बना रहे हैं, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये दौर जो है अपने इब्राहीम की तलाश में है, ये दौर इब्राहीम की तलाश में, ये दौर तो इब्राहीम को तलाश करने में मसरूफ़ है, लेकिन हम जो है अपना इमाम जो है वो ज़ालिमों को बना के बैठे हैं। और इसके साथ हम ना कहें कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग निस्बत वाले लोग हैं और शऊर की मंजिल पर सरफराज हैं, और अल्लाह ने ये हमें अपॉर्चुनिटी, मौका मैसर किया है कि हम उनकी पहचान की जद्दोजहद कर रहे हैं। अमूमी ख्याल ये है कि लोगों ने किसको इमाम बनाया है। इसके बाद फिर मतलब आपने एक दरस मसनवी में एक छोटा सा वाक़या हमें सुनाया था कि एक शख्स जो कि इल्म नहस के माहिर होते हैं, और वो जब कश्ती में सवार होते हैं और वो ज़्यादा तकब्बुर में आके वो कश्ती की निगरान से पूछते हैं क्या तुम्हें इल्म नहस के बारे में कुछ मालूम है, तो उस कश्ती वाले ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुमने तो अपनी आधी ज़िंदगी ज़ाया कर दी।
تو جب وہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ آگے طوفان آ رہا ہے، اور جب کشتی کے نگران نے پوچھا کہ آپ نے تیراکی سیکھی ہے، تو ہے نہیں میں نے تیراکی تو نہیں سیکھی. تو وہ کشتی کے نگراں کہتے کہ میں تو اپنی آدھی زندگی ضائع کی، لیکن آپ نے تو اپنی پوری زندگی ضائع کر دی. تو ایسے یہ جو لوگ جو ہے ظالموں کو اپنا امام بنائے بیٹھے ہیں، جب یہ آخرت کے وقت بروز محشر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ صرف ان سے یہی ایک سوال کرے گا کہ کیا تم نے محمد سے وفا کی؟ اور ماشاء اللہ اگر ان کا جواب ہاں ہوگا کہ ہم نے صرف اور صرف آپ کے حبیب سے وفا کی، آپ کے حبیب سے عشق کیا، تو ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پار کر دے گا. لیکن جو لوگ بولیں گے نہیں ہم تو مصروف ہو گئے تھے اور ہم مصروفیت کے باعث ہم نہیں کر سکے، تو ان کی زندگی جو ہے وہ وہیں پہ ضائع ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے ہم کسی ابراہیم جیسے کو تلاش کریں اور اپنا ہاتھ جو ہے ابراہیم جیسے کے ہاتھ میں دیں. خوب دیکھیں خلیل حق کا صیغہ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، تو اللہ نے واضح کر دیا کوئی سوال نہیں رہ گیا. پھر جب اللہ بنانے والا خالق مطلق اپنی ایک پروڈکٹ کو کہہ لیں یا اپنی ایک صنعت کو کہہ لیں یا اپنی ایک کھانے تو وہ ہے صنعت ہمیں، تو اس نے بنانے کے بعد نسبت دی. تو نسبت کتنی اہم ہے کہ اس نسبت کی بنا پر تا قیامت تک کے لیے، بلکہ محشر میں بھی آپ کی نسبت ہی کام آئے گی. ہم جانے نہ جانے، سمجھے نہ سمجھیں، ہم ہر صلات میں ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتے ہیں. کبھی غور کیا کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں بائی برتھ ہمارے سسٹم میں یہ میسج انسٹال کر دیا. اللہ نے بائی برتھ ہمارے اندر یہ چیز رکھ دی کہ تم میں جو عالم شعور کی منزل پر آئے گا اور جو تعلق باللہ کی کوشش کرے گا وہ یقینی طور پہ دوست کو یاد کرے گا. ہم کہتے ہیں نماز اللہ کے لیے، بے شک نماز اللہ کے لیے ہے، پر اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یہ کہ ہمارے محبوبین کا حصہ اس میں ہے. مجھ سے محبت کرنے والوں کا جنہوں نے اپنی زندگیوں کو میری رضا کے لیے بخش دیا. کل بات ہو رہی تھی نا، مخرب فرشتے نے آ کے پوچھا کہ کوئی حاجت ہے آگ میں جانے سے پہلے؟ کہنا حاجت تو ہے، تم سے نہیں ہے. کیا سادہ سا سوال ہے. کیا کہ ابراہیم اس لیول پر ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر دیکھ رہے ہیں، حاضر بھی دیکھ رہے ہیں، ناظر بھی دیکھ رہے ہیں. یہاں حاجت تو ہے، ناحق آگ میں پھینکا جا رہا ہے، مگر تم سے کوئی حاجت نہیں. اچھا ایسا کریں دعا کے لیے تو ادونی استجب لکم، دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو دعا کر لیں. دعا کیوں کروں، وہ تو میرے حال سے واقف ہے. کیا لیول دکھایا جا رہا ہے. اللہ غنی یہ لیول یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم خدا کو حاضر و ناظر دیکھ رہے ہیں، وہ میرے حال سے واقف ہے اور اس کی جو مرضی ہے میں اس میں راضی ہوں. تو رضا کی یہ منزل جو ابراہیم خلیل حق نے کر کے دکھائی، تو یہ بہت توجہ طلب معاملہ ہے. ابھی انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور پورا دور جو ہے اسی پہ گفتگو ہوتی ہے کہ کیسے کیسے مرحلے اور کیسے کیسے آزمائشوں سے ہم گزرے. تو بات یہ ہے واقعاً حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی مقدم ہے، خالق کی مرضی مقدم ہے، تخلیق کنندہ کی مرضی مقدم ہے، اور جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس راستے پر چلے جو اللہ کے محبوبین کا راستہ. جزاکم اللہ. جی بالکل ایک اچھا ٹاپک ہے کہ اپنا امام دیکھنا چاہیے ہر ایک شخص کو. تو ہم بس ایسی کرم نوازی ہے کہ امام کی خود ہی نظر ہے کہ وہ ہمیں دیکھ لیں. وہ بڑی بات ہے. امام کی معرفت ضروری ہے، معرفت ضروری سب سے پہلے یہ چیز ہے، اور ہم اس چیز سے بالکل مطمئن ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس چیز کو لے کے نا. بس یہی کہنا بات چاہوں آ رہی ذہن میں کہ بقی شریف جو ہے مدینہ منورہ میں، جسے بقی الغرقد کہتے ہیں، یہودی اس علاقے میں آباد تھے، اس کا نام بقی الغرقد پڑا. تو اگر کوئی مدینہ منورہ میں کسی ادارے میں ملازم ہے یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا یا بیمار ہو کے اسپتال میں انتقال ہوا تو اس کو بقی شریف میں جگہ ملی. ٹھیک ہے، مل گئی. حضرت کا مفہوم یہ ہے کہ محشر قیامت سے پہلے وہ تمام لوگ جو ویسے ہی بقی میں ہیں ان کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے گا، اور دنیا کے 4 دانگ عالم میں جو اللہ کے دوست ہیں ان کو وہاں بقی منتقل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. کیا زبردست ریفرنس نہیں ہے؟ جو حالات واقعات ہم دیکھ رہے ہیں وہ آخری نہیں ہے، ابھی آخری منزل باقی ہے.
تو جو حادثاتی طور پر یہ وقتی ضرورت کے مطابق وہاں جگہ پا گئے، ٹھیک ہے پا گئے. ابھی یہاں جو ہندوستان میں اور بہار میں اور مدراس میں اور سندھ میں اور پنجاب میں جو اہل اللہ بیٹھے ہیں، تو جب ان کا وقت آخر آئے گا اور 2 امام کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا تو کہاں سے اٹھایا جائے گا؟ بقیع الغرقد سے اٹھایا جائے گا. یعنی کہ کہیں بھی رہ رہے ہیں، مطمئن ہیں، مگر جو معاملہ کیا جائے کہ امام الانبیاء کے ساتھ معاملہ کیا جائے، یہ بھی ذہن رکھیں. صرف امام نہیں، یہاں بات اور پھیل جائے گی. پھر یہ صرف امام کے ساتھ نہیں بلکہ امام الانبیاء کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہوگی. بھی خیال آیا تھا بسم اللہ پلیز. اور بس ماشاء اللہ، بہت شکریہ جی بابا. آپ آپ کے ساتھ کھانا بھی کھایا، نماز بھی پڑھا، اور بڑا کری تمہارا بہت اللہ کی طرف سے اچھی ہے تمہاری. تو آدمی یہی سوچے تو تمہارے ساتھ 24 گھنٹے ہی یہاں ہی ہو. ڈاکٹر صاحب یہی بات ہے. اگر دل کا اطمینان ہوا ہے، دل کو سکون ملا ہے، کون ملا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم دلوں کا اطمینان مال و متاع میں ڈھونڈتے ہیں، اور دل کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں. جس محفلوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو صحیح حقیقی جو اطمینان آتا ہے دلوں میں اس ذکر کے بدولت. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. اللہ نے فائنل کر دیا، بنانے والے نے بتا دیا تمہارا دل کہاں لگ رہا ہے. ہم نے بنایا ہے تمہیں، ہمیں پتہ ہے کہاں سے تمہیں اطمینان ملے، کہاں سے انرجی ملے گی، کہاں سے تقویت ملے گی، کہاں سے تمہیں سپورٹ ملے گی. وہ اللہ بہتر جانتا ہے. جو اللہ نے ہمیں بتا دیا پھر بھی ہم نہ سمجھیں تو پھر تھوڑا سا مشکل سوال بن جائے گا. جزاکم اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک بات، وہ ان سے بکری والی بات پوچھیں، ان کو بالکل بہتر پتہ ہے کیونکہ ان کا بھی کام یہی ہے. کیا؟ وہ جو بکریاں لے کے بیچتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے لیے گھر کا سامان لاتے ہیں. جی تو اس بات سے بڑے مطمئن ہے، یہ اپنی زبانی کچھ سنائیں. سنائے بسم اللہ. یہ ہے اسی لیے دیکھیں، یہ ہم نے صرف ڈاکٹر صاحب بیان کرتے نہیں، یہ سب ٹیم تیار ہو رہی ہے فیوچر کی. ہم رہے نہ رہیں یہ روشنی بہرحال رہے گی. ہم کہیں نہیں صرف میرا حصہ ہے تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ نازک مزاج بچوں کے زبانوں میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ دلوں پر اثر کرے گی انشاءاللہ. یہ کہیے وہ جو دور دراز سے بکریاں شہر میں لا کے بیچتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ. بالکل صحیح. کو کسی کے پاس زیادہ پیسہ تو زیادہ مال لا کے بیچتے ہیں، وہ بیچارے کچھ کماتے ہیں تو کچھ ایسے بھی بیچتے ہیں. اور ہمارے جیسے کوئی غریب ہے 1-2 بکری پکڑ کے وہ بھی اپنے آٹے کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں روزگار. تو یہ اللہ کا حکم ہے. جو اس ٹائم پہ وہ ہم لوگوں کو بڑا خوشی ہوتا ہے کہ عید ہو رہا ہے، ہم لوگ جاوے کچھ اپنے لیے کو کمائے، کچھ ان کے لیے بھی فائدہ ہو بکری بیچنے والے کو. تو عوام بھی یہی بولتا ہے بقرہ عید ہے. صحیح یہاں تک ہم آ گئے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. بہت ہی مناسب. میرا جو نہیں ہوگا نہ جنت کی محبت نہ جہنم کا خوف. صاف بالکل ذہن میں کلیئر کر لیں بات. مومنہ شان یہ ہوگی کہ مومن اللہ کے دیدار سے کم پر راضی نہیں ہوگا. کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں. اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، سبحان اللہ. اللہ سے اللہ کی قربت مانگنی ہے، اور باقی سب تو خود ہی مل جائے گا سارا. باقی سب جب اس کی محبت مل جائے گی تو کیا رہ جائے گا. تو یہ ہمیں جو تمام صلاحیتیں، یہ بولنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ بکریاں ہیں. اور ان بکریوں کو لے کے ہم بازار میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم کیا خرید کے لے جائیں گے؟ اللہ کی محبت خرید کر لے جائیں گے. اللہ و بحمدہ. ورثی حضرت صابر حسین رحمۃ اللہ علیہ، جناب شاکر صاحب کے والد گرامی. جی شاکر صاحب کے والد گرامی بالکل شاکر حسین کے. بالکل. وہ خانقاہ روم میں وہ برسی منانے سے عرس پاک میں عرس پاک ہو گیا خانقاہ کی برکتوں سے. تو آپ نے اس کا غائبانہ تعارف بھی کروایا کہ کس طریقے سے وہ نرم دل انسان تھے، دل کے کشادہ تھے، محنتی تھے. تو آج یہ پھل ہمیں خانقاہ شریف میں نظر آیا. کتنی بڑی حقیقت نہیں ہے یہ. ہم کوئی بیٹھ کے سوچے یار اتنا سادہ سے آدمی تھے، ان کو یاد بنانے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ خدا جس کو چاہے وہ کھڑا کر دے. ہاں، محروم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت مل رہی ہے، خانقاہ کا تصرف مل رہا ہے،
यहाँ का इज्तिमा मिल रहा है, कबूलियत के मकाम से ताल्लुक़ मिल रहा है। कैसी कैसी निस्बतें अल्लाह दिखाता है। 12 साल हो गए आपके विसाल को, फिर क्या है, दीवाना वार मेहनत करता है शख्स खानका के लिए, जिनका नाम शाकिर हुसैन है। ना अपना कारोबार देखता है, ना अपनी इनकम देखता है, ना अपना वक्त देखता है, अपनी महारत को वो यहाँ उसने सब कुछ दे दिया। ये सारी तामीरात मेरे दोस्तों उस बंदे के हाथ की हैं। वो बड़ा गुंबद जो है वो उस बंदे की। मैं सिर्फ कहता हूँ शाकिर ये देख लो, तो शाकिर इंतहा तक देखते हैं। और सबसे बड़ी बात इखलास का ये दर्जा है उसका कि इंतहाई मिनिमम पर वो पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। लेकिन होता है भाई डॉक्टर साहब ने कह दिया तो बेदरे खास करें, नहीं, इतना सा लोहे का टुकड़ा मैंने कभी कहीं पड़ा हुआ देखा नहीं। इतना सा लोहे का टुकड़ा भी वो शख्स ज़ाया नहीं करता है। तो ये कम नहीं है बात। अमल का ये पैमाना, अमल का ये लेवल कम नहीं है। कितना बड़ा लेवल है अमल का ये कि आप पूरा अपना सारा का सारा दे देते हैं। जब सारा का सारा दे देते हैं तो यहाँ जो दर्जा मिल रहा है, जो आगे गए हुए उनके लिए भी सामान का इंतजाम हो रहा है। और वहाँ क्या है, वहाँ सिर्फ अमल है। वहाँ क्या है, वहाँ का पैमाना क्या है अल्लाह का, कि अमल अमल अमल। और जो इखलास अमल के साथ कोशिश कर रहे हैं इस खानकाह पर, इस खानकाह की निस्बत पर शाकिर हुसैन साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि कल पूरे ख़ानदान उनका आया हुआ था, बहनें आई हुई थी, घर वाले आए हुए थे, सारे दोस्त अहबाब आए हुए थे। और वही हैरत से देख रहे थे कि इनके अब्बा तो इतना सादा थे और उनकी नशिस्त ऐसी, अल्लाह ऐसा इंतज़ाम कर रहा है। जी आप बातों को करें। दूसरी मेरी तरफ से शाकिर हुसैन साहब को लाखों करोड़ों मुबारकबादें अपने मुर्शिद करीम मौला के हुजूर में जो दस्तकार पेश करी और जो आपके चेहरे पर जो तबस्सुम था। ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं, वो तबस्सुम को भी चेक करते हैं। ठीक है साहब, ठीक है। मालिक मज़ीद उसके ज़िक्र में रूहां इसमें खैर और बरकत अता। आमीन अल्लाह। दूसरा जिक्र किया किबला आपने कुरान से कुछ आयतों का तर्जुमा किया, उसमें जिक्र किया वसीले का, मुझ तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश का। वसीला इशारा है मुर्शिद की तरफ, मुझ तक पहुँचने के लिए मुर्शिद करो। और इमाम मत जो है ये भी मुर्शिद से ही मिलेगी। यही इमाम आखिर में क़यामत में यही मुर्शिद बन के आएंगे। ये तरबियती नशस्त में हमें अगली मंजिलों पर जब मालिक के हुजूर में पेश होंगे तो ऐसे ही सवाल जवाब होंगे। मौला ऐसे पूछेंगे। वो आयत थी ना, यौम नदू तो यहाँ जो ठहर कर संभल कर सोचने की बात है कि हमने इमाम किसको बनाया है। हमने अल्लाह के बागियों को इमाम बनाया हुआ है या अल्लाह के दोस्तों को बनाया हुआ है ना। इस दौर में अलमिया नहीं है इबलीसी सिस्टम का कि जेफरी एस्टन जैसे किरदार खोल कर अल्लाह दिखा रहा है दुनिया को। जो इंसानियत के दुश्मन, जो अल्लाह की मखलूक के दुश्मन, जो अल्लाह के निज़ाम के मुखालिफ। तो सवाल ये है कि अब तो पहचानना सोशल मीडिया के ज़रिए कितना आसान हो गया कि पहचानना आसान हो गया कि ये वो लोग हैं जो जिनका शुमार उनमें होता है, जालिमों में होता है। और वो जो अल्लाह के दोस्त हैं तो फिर आसान है पहचानना, उस निस्बत को समझ कर, उस निस्बत को पहचान कर जब उससे जुड़ा जाएगा तो यकीन तौर पर आफियत। ये भी वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह है, ठीक है। ये भी वमा तौफीकी अल्लाह की तरफ से ही जो है वो इसका इशारा है। और दुआ जो की जाती है कि शोहदा के साथ की पहचान, औरफा की पहचान और अम्बिया की क़ुरबत की दुआ जो की जाती है उसकी गर्ज़ व गायत ही यही है कि हम सही पैथ पर, सही राह पर, सही रास्ते पर रहने की अमली कोशिश करते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन दिल मुतमिन है कि हक़ और सच के रास्ते पे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चाहिए भी ये रास्ता औलिया अल्लाह का। आपने जिक्र किया एक फ़कीर का कि उसका विसाल हो गया तो गोरकन को जो चोरी कफन करता था तो आपने उसको एडवांस में पैसे दे दिए कि भाई ये रख लो, मिठाई भी दे दी कि आज मेरे साथ ये हरकत नहीं करना। तो जब वो तो ज़ाहिर है चोर था, आदत थी उसको कि अब तो बुजुर्ग तो चले गए, मुझसे कौन पूछने वाला है। तो वही हरकत करी तो वो बेज़ाहिर उसकी हरकत ही गुनाह था, लेकिन जब अल्लाह के हाथ में उस गुनाहगार का हाथ आया तो मालिक ने उस हाथ की बरकत से उस गुनाहगार को भी बख्श दिया। रुक गया यहाँ पे हसन साहब, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जब निस्बत कुत्ता भी जोड़ता है अल्लाह के दोस्तों के साथ तो अल्लाह उसको फजल देता है।
تو غار والے سو رہے ہیں اور کتا باہر 309 سال تک بیٹھا ہے، نہ ان کو نقصان ہو رہا ہے نہ کتے کو نقصان ہو رہا ہے، اور وہ کتا جو نسبت شعوری طور پر قریب ہو رہا ہے اللہ کے دوستوں سے، اس کو بھی اللہ بقا کی منزل پر سرفراز کر رہا ہے۔ جی نسبت کی جڑے میں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا وہ نشینہ در حضور اولیاء معروم رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے۔ کیا ہم اور آپ خوش نصیب نہیں ہیں کہ پچھلے 150-200 سالوں میں جو تحریکیں سامنے آئیں، جو حقیقتاً اسلام کی جڑوں کو کھودنے کے مترادف ہیں، ہم اس سسٹم میں نہیں ہیں۔ ہم اس سسٹم میں ہیں جو آدم سے لے کے خاتم اور خاتم سے لے کے قیامت تک کی تفصیل ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کس راستے پر ہیں۔ ہمیں کسی مہاجرت کی اب ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہجرت کریں حقیقتوں کو دیکھنے کے بعد کہ دنیا یہ بتا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ جس سسٹم میں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ مطمئن ہیں کہ اللہ کے دوستوں وللہ العزت ورسول وللمؤمنین، ابھی میں نے شرف حاصل کیا پڑھنے کا، تو العزت اللہ کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے اور مومنین کے لیے، وہ تو فکس ہے معاملہ۔ اب مومنین کون ہے؟ جو عملی جد و جہاد کر کے ان کی پیروی کر کے آگے بڑھیں گے، ان کا شمار مومنین میں ہوگا۔ جزاکم کلیئر کریں کانسیپٹ کو۔ شہید وہ ہوتا ہے جو دیدار خدا سے مشرف ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ ہاں، جو جب اس نے منظر دیکھا اپنے رب کا تو اس جان سے وہ گیا، اس کو فکر نہیں ہے اس جان کی اب کہ فنا ہونے والی۔ ہاں، بقا کس کی ہے؟ بقا اس طرف ہے۔ تو جو شاہد ہوتا ہے وہی شہید ہوتا ہے، اور جو شہید ہوتا ہے وہ شہادت کی منزل پر سرفراز ہوتا ہے، دیکھنے جیسا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ مٹی کا وجود ڈھلتا ہے تو روح جو ہے اپنے خالق کو پہچاننے جیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے معروف فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی ایسی مٹی نہیں بنائی جو روح کو ڈھک سکے۔ مٹی مٹی میں چلی جائے گی، مگر روح جو ہے اپنے پیدا کنندہ بنانے والے کی طرف رجوع کرے گی۔ جس طرح ہر سورج کی کرن شام کو واپس سورج میں چلی جاتی ہے، کہیں بھٹکتی ملتی ہے کہیں؟ جی سرجانی ٹاؤن میں دیکھا تھا، گھوم رہی تھی، یا لالنی میں گھوم رہی، دیکھا شام کو وہ لہریں خود بخود سورج سے چلی جاتی ہیں۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون۔ راجعون کا مطلب ہوتا ہے ہم پلٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے۔ جو پلٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے وہ فنا ہوں گے۔ فنا تو یہ وجود ہوگا مٹی کا، روح کا فنا ہوگی، روح تو اپنے مرکز کی طرف پرواز کر جائے گی۔ راجعون وہ ہے جو فنا نہیں ہوتا، راجع ہوتا ہے، پہنچتا ہے، اپنے مرکز پہ پہنچتا ہے۔ ابھی ہر وفات پہ ہم یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے، انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ جو پلٹ کر جائیں گے وہ کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ ہاں، اس شعور کا ہونا ضروری ہے، اس شعور کا ہونا ضروری ہے کہ ہم خود کیا ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ہر کے خود بے شناخت جزا را شناخت۔ جو خود کو پہچانے گا وہ خدا کو پہچاننے جیسا بن جائے گا۔ تو خود شناسی و خدا شناسی کا سفر اور پہچان کون کرا رہا ہے؟ یہ اہل اللہ ہیں جو مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم کے خسابوں سے، تاریکی سے بچا کر روشنی کی طرف سفر کرواتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کی دعائیں، ربنا ظلمنا انفسنا، یونس علیہ السلام کی دعائیں جب مٹی کے پیٹ میں تھی، لا الہ الا انت سبحانک کنت من الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں عربی کے اندر، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کی جو مادری زبان تھی وہ سریانی تھی، اور یونس علیہ السلام کی مادری زبان مجھے تو نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی تو عربی تھی۔ یہ قرآن کے اندر یہ آیتیں ہیں یونس علیہ السلام کی اور دعائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عربی کے اندر۔ اس وقت جو نزول ہوا تھا اس عربی میں یہی دعائیں ان کو انہوں نے مانگی تھی۔ بے شک اللہ کی محبوب ترین زبان عربی زبان ہے۔ عبرانی زبان جو یہودیوں کی زبان عبرانی زبان کہلاتی ہے، رائٹ سے لیفٹ سے رائٹ کو چلتی ہے، اور عربی رائٹ سے لیفٹ کو چلتی ہے، اردو رائٹ سے، فارسی رائٹ سے لیفٹ کو چلتی ہے۔ تو جو عبرانی زبان تھی وہ یہودیوں کی زبان تھی۔ مگر بات یہاں کانسیپٹ کلیئر کریں کہ خدا کی محبوب ترین زبان کون سی ہے؟ عربی ہے۔ تو ان واقعات کو جو سریانی میں گزرے یا عبرانی میں گزرے، خدا نے فضیلت بخشی عربی زبان کے ذریعے، عربی زبان کے ذریعے، کیونکہ قرآن عربی میں آیا، عرب میں آیا، خاطب الانبیاء کی زبان اطہر سے معروف فرماتے ہیں، گرچہ قرآن از لب پیغمبر از، اگرچہ کہ قرآن عربی زبان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے ظاہر ہوا۔
گرچه قرآن از لبه پیغمبر است خار کی گوید حق نگفت او کافر است. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا تو کافر بن جائے گا. ادائیگی محمد عربی کی زبان سے، مگر یہ اللہ کا کلام عربی میں ہے. اور کوئی کہے کہ نہیں یہ اللہ نے نہیں کہا ہے، اللہ نے کہا ہے. اور اللہ نے کہنے کے لیے قل فرمایا، قل آپ فرما دیجئے. پورے قرآن میں بے شمار قل ہیں، گنا جائے تو تعداد بہت ہوگی. قل 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 آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، کیونکہ آپ لباس بشریت میں ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے رحمت العالمین. تو ان بشری صفت کے لوگوں سے اپنی زبان میں بات کریں تاکہ یہ آپ سے قریب تر ہو جائیں، آپ سے فیملیئر ہو جائیں. مولا کائنات کی بات یاد آ رہی ہے. ایک مقام پر ایسا ہوا کہ ایک بچہ بالا خانے کی طرف چلا گیا، چھوٹا بچہ معصوم. اس کی ماں بہت اس نے کوشش کی، بلایا پچکارا، ڈر تھا کہ گر جائے گا نیچے. مولا کے پاس آئی، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتایا سارا واقعہ. میں نے اپنا سینہ کھول کے دکھایا، میں نے اس کو پچکارا، روئی، وہ نہیں آ رہا، وہیں بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی کے وسیع نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسی عمر کا ایک بچہ لے جا کر اس طرف چھوڑ دو، اس کو دیکھ کے وہ سڑک کی طرح آ جائے گا. کس نے بتایا فارمولہ؟ یہ حضرت علی نے بتایا کہ اسی عمر کا ایک بچہ ادھر رہا چھوڑ دو، اس کو دیکھ کے. اسی لیے نبیوں کو لباس بشریت میں اللہ نے بھیجا کہ وہ گرنے والی قومیں نہ گرے اور سرک کر جو ہے وہ بہتر مقام پر آ جائیں. اگر کسی اور روپ میں آتے انبیاء تو بہت سے کہنے والی کہتے صاحب وہ تو سپر نارمل طریقے سے آئے تھے، وہ تو فرشتے تھے، ہم کیسے چلیں ان کے ساتھ؟ جوتا بھی خود ہی گاڑ رہے ہیں، دودھ بھی نکال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. جب سب کچھ کر رہے ہیں تو کوئی اور یہ کہے کہ کیسے فارغ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا؟ ہمارے کر کے دکھا. پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن تو ہو چکی نا، دکھا دیا گیا، اتمام میں حجت کر کے دکھا دیا گیا. جی ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بھائیوں کا السلام علیکم. جیسے کہ شاکر بھائی ہمارے بھائی ہیں اور صابر حسین ہمارے پھپھا ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فیملی ممبرز بیٹھے ہیں، کیا بات ہے. ان کی محفل میں آنے کا ہمیں یہاں پر موقع ملا. ماشاء اللہ سے آ کے بہت اچھا بھی لگا اور دل بھی بہت خوش ہوا ماشاء اللہ سے، اور کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا. جیسے کہ نئی جنریشن ہے، ہم ایسی باتیں دوستیاں بہت ہیں ہماری، شروع سے لے کے ابھی تک بہت دوست بنائے. لیکن باقی جو بات آپ کی سیکھنے کو ملی ہے، وفا ہماری دوستوں میں نہیں ہے. وفا جو ہے باقی اللہ سے، اگر ہم اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے وہ بہتر ہے. جبکہ ہم نئے دوست تلاش کرتے ہیں، امیر دوست بھی تلاش کرتے ہیں ایسے کہ لائف اسٹائل اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ سب ایک دھوکہ ہے جو نہیں رہ جائے گا. ظاہرداری کہیں ظاہری. جی تو سب نہیں رہ جائے گا. کوئی دوست ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، نہ ہی کوئی ہمارے کام آئے گا. تو سیکھنے کو یہی ملا ہے کہ اللہ سے دوستی کرنی ہے. تو ماشاء اللہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور دل خوش ہوا. نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ آنے کی امید ہے. آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. ہر شب جمعہ گزارنے کے بعد جو مثنوی شریف کے الفاظ یہاں سکھائے جاتے ہیں، اور اسی تناظر میں یہ تربیتی نشست اس انداز کی ہے کہ رات کو جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کو مزید خواص ہوتے ہیں. کہ رات کو تو عمومی مجلس ہوتی ہے، ہر قسم کے لوگ درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں، مگر یہ انتہائی خاص مجلس ہوتی ہے کہ اس میں ان بچوں کی تربیت اس انداز میں ہو کہ ان کا علم کا لیول وہ ہو جائے، کسی کو جتانے بتانے یا کسی پر روب ڈالنے کے لیے نہیں ہے یہ کہ ہم اتنا جانتے ہیں. یہ تو اپنی صفائی کا معاملہ ہے. پہلے خود تو صاف ہو جائیں. معروف فرماتے ہیں پہلے میں بہت چالاک تھا، لوگوں کو صحیح کرنا چاہتا تھا، اب میں سمجھدار ہو گیا ہوں، خود کو صحیح کر رہا ہوں، خود کو صحیح کر رہا ہوں. تو خود کو صحیح، یہ خود شناسی و خدا شناسی کا سفر ہے. یقین طور پر یہ بہتر ہے. کیونکہ ہم لباس بشریت میں ہیں دوستوں، تو یہ پیمانہ اللہ نے یہ بنایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ستون پر کھڑا کیا ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ستون، یہ ہم سبب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اگر ہم کہیں کہ نہیں من عالم کے من دانا، میں اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، تو یہ نعرہ تو یہاں ہونا نہیں چاہیے. ہم تو سب محتاجی کی، یعنی کہ پیدائش سے لے کر غسلانے تک ہم تو مجبور ہیں. اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ پہلے مرحلے میں اس سسٹم کو مضبوط کرو، بے غرض ہو کر مضبوط کرو.
अनकंडीशनल होकर मजबूत करो, इससे माशरा मजबूत होगा, और जब माशरा मजबूत होगा इल्म व आगही का लेवल सुपीरियर लेवल पे चला जाएगा, तो फिर वो सबकी फलाह का ज़रिया करा पाएगा। तो ये दोस्तियों से मना नहीं किया जा रहा है, हाँ इंतखाब में एहतियात के लिए कहा जा रहा है। इंतखाब है यानी कि हम क़ुरबत किससे इख्तियार करें, मन तशब्बह क़ौमहु फ़हुव मिनहुम, जो जिससे मुशाबहत इख्तियार करेगा। अगर जैसे भी आपने कहा कि हम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के ख्याल से निकले हैं, तो ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा, अगली मंजिलों के लिए कुछ भी नहीं होगा। जबकि लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन भी हो, कोई ख़बात नहीं है। हमारा इस्लाम में रहबानियत नहीं है, गारों में जाके बैठना नहीं है, इस्लाम में प्रैक्टिकलिज़म है। तो हम अमल करके ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो यहाँ भी हमारे दोस्त करार पाएँ और वहाँ भी साथ उठाए जाएँ, वहाँ भी साथ उठाए जाएँ। ठीक, और कहिए। आपने गौर व फिक्र करने की तरफ इशारा दिया है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो गौर करें कि उन्होंने अपना इमाम, अपनी कुर्बत किन से जोड़ी हुई है, किन से उन्होंने अपनी फ़िक्र को करीब किया हुआ है। जिस तरह आप फरमाते हैं कि अगर हम अपनी कुर्बत, अपनी फ़िक्र को मालो मता के साथ जोड़ेंगे तो वो घर के दरवाज़े के ऊपर रुक जाएंगे, औलाद के साथ जोड़ेंगे तो वो कब्र के किनारे पे रुक जाएंगे। जिनका साथ आगे जाएगा वो अहलुल्लाह का साथ है और अंबिया का साथ है। और जो अंबिया और अहलुल्लाह को अपना इमाम बनाते हैं, उनसे कुर्बत जोड़ते हैं, तो वो बरोज़े महशर उनके लिए एक अल्लाह के नूर की रोशनी बन के उनको रास्ता दिखाने वाले होंगे, और वो उनके पीछे सफ़र करेंगे जिनके, जैसे आपने फरमाया कि जिनको आप अपना इमाम बनाएंगे उन्हीं के साथ आपका मामला होगा, उन्हीं से आपको कुर्बत होगी। और अल्लाह ने फरमाया है कि मेरी करीब आने के लिए वसीला तलाश करो। जिस तरह हसन साहब ने फरमाया, वो वसीला शेख कामिल के वो वसीला शेख कामिल ही है, और उनके ज़रिए से ही वो रोशनी हमारे हिस्से में आएगी जो अल्लाह का नूर है, और जिससे अल्लाह के दीदार करने के हम काबिल हो सकेंगे। अल्लाह मौलाना फरमाते हैं कि अल्लाह के दोस्त अल्लाह की नूरानी समंदर की मछलियों की तरह कि जहाँ से चाहते हैं अपने आप को ज़ाहिर कर लेते हैं। तो हमें उनसे सिर्फ लिबास बशरियत के अंदर, बशरियत के दौर तक नहीं हमें उनके लिए सोचना चाहिए। वो जब चाहें वो अपने आप को नुमाया करके, जिस तरह इस खानका के अंदर हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी शरीफ का 700 साल बाद भी ज़िक्र जारी और सारी है, और ऐसे महसूस होता है कि आज के लिए ही बात की है। तो मौलाना की तवज्जोहात, मियाँ साहब के तवज्जोहात के वसीले से ये सारे मामलात हैं। और मौलाना फरमाते हैं कि अल्लाह के दोस्तों के रंग में रंग जाओ, क्योंकि वो अल्लाह के नूर के रंग के अंदर वो रंगे हुए हैं। जिस तरह जिक्र आया है कि एक गोरकन जो कफन निकाल लिया करता था तदफीन के बाद, उसका हाथ जब अल्लाह के दोस्त के हाथ में आया तो अल्लाह ने उसके साथ आसानी का मामला किया, उसको आलम लतीफ़ की बेहतरीन मनाजिल में से मंजिल अता की। तो जितने भी इंसान हैं उनको ये चाहिए कि अल्लाह के दोस्तों के हाथ में अपना हाथ दें ताकि उनके लिए आसानी हो। मौलाना फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से नशिस्त व बर्खास्त हो तो पहले मरहले में अल्लाह के दोस्तों के साथ नशिस्त करो, क्योंकि उनके वसीले से तुम्हारे अंदर ऐसी नूरानियत, ऐसी नज़र पैदा होगी कि अगले मरहले में तुम अल्लाह के दीदार करने के काबिल हो जाओ। माशाअल्लाह। एक मरतबा खूनिया शरीफ तुर्किया में 800 साल पहले मौलाना की हयात के ज़माने में आपके एक अक़ीदतमंद आए और कहने लगे हज़रत मैं हज पे जाने का इरादा है मेरा। उस ज़माने का हज कैसा होगा सोचें, खच्चरों पर, घोड़ों पर, ऊँटों पर मंजिल तय करके काबा पहुँचे फिर वापस जाए।
تو اپنی جذبے کا اظہار کیا حج پہ جانے کا ارادہ ہے، تو مولانا نے ان کو دعائیں دی. جب وہ کعبۃ اللہ پہنچے اور کبھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ طواف میں مولانا صحیح میں دیکھ رہے ہیں، تو وہ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ وہ مولانا، بڑے فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو میں جب بڑے واپس آئے تو بڑے خوشی مولانا کے پاس بھاگے ہوئے آئے کہ حضرت میں نے آپ کو وہاں دیکھا. تو اس موقع پہ معروم نے فرمایا کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے نور کے سمندر کی مچھلیاں ہیں، جہاں چاہتے ہیں سر وہاں نکال لیتے ہیں. اللہ کے جو اہل اللہ ہیں وہ اللہ کے نور کے سمندر کی مچھلیاں ہیں. اگر تم نے مجھے وہاں کعبۃ اللہ میں طواف کرتے ہوئے دیکھا یا صحیح کرتے ہوئے دیکھا یا صفا مروا میں دیکھا، تو یہ اللہ نے کیا ہے، ابھی یہاں شعر شاید لکھا ہوا ہے، اولیارا ہاس تو قدرت از الہ کہا اللہ غنی. اہل اللہ کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے، اللہ نے دی ہے. وہ کب کہہ رہے ہیں کہ سیلف کریٹڈ ان کا مسئلہ ہے؟ وہ تو اللہ کی عطا ہے. جب اسے یہ وجود عطا کر دیا ہے تو اس وجود کے اندر بے شمار ایسے زاویے رکھے ہیں جو عام طور پہ تفکر تدبر کے بغیر حصے میں نہیں آتے، غور و فکر کے بعد حصے میں آتے ہیں. تو اولیارا ہاس تو قدرت ازلا تیر جستر و بوز گاردت زرا، کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس لا سکتے ہیں. یہ اللہ نے ان کو قدرت دی ہے، اپنے محبت کرنے والوں کو. مقام، اگر میں آگے بڑھ کے کہوں تو اللہ اپنے دوستوں کو مقام کو نیت پر سرفراز کرتا ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہو جا، تو کیونکہ وہ اللہ میں فنا ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے خالق کی پہچان رکھتے ہیں، تو سب سے بڑا جو مومن کو جو وہ ملے گا، انعام ملے گا، وہ مقام کنیت اور رب کا دیدار. اور مومن رب کے دیدار سے کم پہ راضی ہی نہیں ہوگا. کیا جنت کی محبت اور جہنم کے خوف سے کر رہے ہیں؟ 3 طرح کی باتیں ہوتی ہیں دوستوں. ایک تاجرانہ عبادت جو جنت کی محبت میں ہوتی ہے، ایک غلامانہ عبادت جو جہنم کے خوف سے ہوتی ہے، اور تیسرے کون ہوتے ہیں؟ جو خالص اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. وہ پیور طبقہ ہے معاشرے کا جو نہ جہنم کے خوف سے عبادت کر رہے ہیں، نہ جنت و حوروں کی محبت کیے کر رہے ہیں. تو ان سب کے کریٹر سے محبت کر رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس کے قربت کے معاملے میں. جی